अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं मुस्तार अहमद कसाना। इंडिया के बारे में आज ज़रा थोड़ी सी बात करनी है और ख़ास तौर पे इंडियन आर्मी के हवाले से। आपको मालूम होगा कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी, सुनी होंगी कि इंडियन आर्मी में खुदकुशियों की जो शरह है वो बहुत बढ़ चुकी हुई है और उसकी कई वजूहत बयान की जाती हैं। उसमें कश्मीर का भी मसला है, लोगों के अपने ज़ाती मसाइल भी हैं और फिर आपको पता है कि वहाँ पे जो ऑफिसर टू जेसीओज का एक जो स्टाइल है मैनेजमेंट का, वो बहुत ही घटिया किस्म का है। मतलब है कि वहाँ पे एक तो ज़ात पात का आपको पता है कितना बुरा वहाँ पे एक सिस्टम है, उसकी वजह से लोग बहुत सफ़र करते हैं। बहुत ज़्यादा यानी एक एरोगेंस जो है वो नज़र आती है ऑफिसर्स में और जो निचला तबका है उसमें। उसकी वजह से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे उसका रिएक्शन आता है, मुख्तलिफ लोग जो हैं उसका रिएक्शन देते हुए कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। और बहुत ज़्यादा वन ऑफ द हाईएस्ट जो सुसाइड रेट है वो इंडियन आर्मी में है। अच्छा, अब वो तो एक चल ही रहा था सिलसिला और एक दफ़ा हमने देखा कि एक पिछले कई सालों से जो एक उनके यहाँ एक करप्शन का मामला है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो भी करप्शन के हवाले से आई है और वो बहुत ही डैमेजिंग है। यानी मैं सोच रहा था कि कोई भी जो डिसिप्लिन फोर्स है उसके अंदर इस तरह की चीज़ें कैसे हो सकती हैं? इंडिविजुअल्स तो हर जगह पे बुरे हो सकते हैं। कुछ ना कुछ मामला जो है वो हर जगह पे हो सकते हैं। वो किसी भी फ़ौज में हो सकते हैं, किसी भी जगह पे हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से और बहुत ही आला सतह के ऊपर, यानी ये नहीं है कि निचले लेवल पे सिर्फ़ करप्शन हो रही थी। ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने लगा हूँ इसमें जो बहुत ही यानी अफ़सर लेवल के जो लोग हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल्स के लेवल के जो लोग हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट एक रैंक है, जिसमें कमांड कर रहे होते हैं वो, पूरी-पूरी यूनिट्स को कमांड कर रहे होते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ये रैंक होता है। तो उसमें वो शामिल हैं और पता ये चला है कि बहुत ही बड़ा एक रैकेट जो है, वो पकड़ा गया है और ये आज की जो अखबारात हैं इंडिया के, उनमें ये इसको बताया गया है कि क्या-क्या हुआ है वहाँ पे और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, वो इंटरनल लेवल पे आर्मी में नहीं हो रही। वो इतना बड़ा उसका स्कोप है कि उसमें उन्होंने सीबीआई को इन्वॉल्व कर लिया। आपको पता है जो सीबीआई है, वो एक बहुत ही प्रीमियर ऑर्गेनाइज़ेशन है उनकी, जिसको वो कहते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो वो जो है, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हो चुकी हुई हैं। अब वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैं आपको कुछ उनकी एक जो रिपोर्ट है, वो दिखाता हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से कोई बात करूँ और मैं हमेशा की तरह आज भी मैंने कुछ चीज़ें ऐसी आपके साथ शेयर करनी है जो कि उन्हीं की ज़ुबानी होंगी और उन्हीं के जो सिलसिला है उसको बता रही होंगी। ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ क्या है और फिर आपको पता चलेगा कि मामलात क्या चल रहे हैं। ठीक है जी? अब ये देखिए, ये है इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस। ये आप देख रहे हैं। ये मैं ये हर अखबार में छपी है। मैं यकीन माने मैं कोई इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ। ये हर अखबार में जो इंडिया का अखबार है, मेजर अखबारात तमाम में छपी है। जो उनकी दूसरी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं उनमें छपी है और मुख्तलिफ जगहों पे हम देख रहे हैं कि इसका ज़िक्र हो रहा है और ये बहुत ही सीरियस लेवल पे जा रहा है। अच्छा, अब ये देखिए कि उनका कहना ये है, रिक्रूटमेंट स्कैम, सीबीआई बुक्स 17 आर्मी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग 5 लेफ्टिनेंट कर्नल्स, यानी 17 आर्मी ऑफिसर्स उन्होंने बुक किए और उनमें 5 लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ, इसका स्कोप देखें। कोई एक लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं है, कोई एक अफ़सर नहीं है। इसमें 17 ऑफिसर्स हैं और वो भी ऐसे हैं कि जो कि मतलब काफ़ी ठीक-ठाक इम्पोर्टेंट किस्म के हैं। द एजेंसी कैरिड आउट सर्चेज़ एट 30 लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री। स्कोप देखें, 30 शहरों में, 30 जगहों के ऊपर ये जो मामलात हैं, ये सीबीआई देख रही है। ठीक है जी? अच्छा, अब ये ज़रा देखते जाएँ। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, मैं इसमें अपनी कुछ भी चीज़ नहीं डालूँगा। The CBI has booked 17 army officers, including 5 officers of lieutenant colonel rank and 6 private persons in connection with alleged irregularities in recruitment for the armed forces. अब हो क्या रहा था? ये जो रिक्रूटमेंट होती है, फौज में हमारे यहाँ भी होती है। तो ये रिक्रूटमेंट में जो लोग
کامیاب نہیں ہو جاتے تھے, نہیں ہو پاتے تھے, یہ لوگ ان سے پیسے لے کے تو ان کو وہ امتحان پاس کروا دیتے تھے. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بھی ISSB وغیرہ کس طرح کے ایگزامز ہوتے ہیں, دوسرے ہوتے ہیں, ان کا بھی SSB کا ایگزام ہوتا ہے. تو اس میں جو لوگ یہ جا رہے تھے ان کو یہ پکڑ کے ان سے پیسے لے رہے تھے اور ان کو پاس کروا رہے تھے. دیکھیے پھر کہتے ہیں the officers have been charged with corruption. The agency carried out searches at 30 locations. یہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں. The senior, اب یہ نام سنیں ان کے. The senior officers booked by the CBI are Lieutenant Colonel MFSN بھگوان, یہ کوئی بھگوان صاحب بھی ہیں, آرمی ایئر ڈیفینس کور کے ہیں. پھر لیفٹیننٹ کرنل سریندر سنگھ آف سروسز سلیکشن سینٹر کپورتھلا, یہ اب کپورتھلا کے ہیں جناب, وہاں پہ بیسڈ تھے. لیفٹیننٹ کرنل YS چوہان آف 6 ماؤنٹین ڈویژن آرڈننس یونٹ, بریلی کے ہیں, بریلی میں بیسڈ تھے. لیفٹیننٹ کرنل سکھ دیو اروڑا جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں DG ریکروٹنگ ہیں نیو دہلی میں. اب یہ DG ریکروٹنگ ہے, آپ اندازہ لگائیں, اور دہلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیپٹل میں بیٹھ کے DG صاحب جو ریکروٹ کر رہے تھے. اب دیکھیں کیا کیا ریکروٹ کر رہے تھے. لیفٹیننٹ کرنل وینے گروپ ٹیسٹنگ آفیسر GTO جن کو کہتے ہیں, سلیکشن سینٹر ساؤتھ بنگلورو, یہ وہاں پہ تھے. یہ کوئی ایک جگہ پہ نہیں تھے, یہ پورا نیٹ ورک کام کر رہا تھا. میجر بھویش کمار GTO سلیکشن سینٹر نارتھ کپورتھلا. اب دیکھ رہے ہیں ورائٹی دیکھیں آپ. اچھا پھر دیکھیں جی کہ جو بھگوان داس صاحب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ he is alleged to be the mastermind of the recruitment racket. یہ جو پورے کا پورا ریکٹ ہے اس کے یہ ماسٹر مائنڈ تھے بھگوان صاحب. ٹھیک ہے جی, اب دیکھیں یہ بھگوان صاحب کر کیا رہے ہیں. Several lower ranking army officials and relatives of the accused officers have also been booked. اچھا ان کے رشتہ دار بھی ہیں, ایک صاحب کے تو سالہ صاحب اور بہنوئی صاحب بھی اس میں شامل ہیں, میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں. Searches were conducted today at 30 places including base hospital cantonment, other army establishments, civilian areas covering 13 cities. 13 cities میں کپورتھلا سمیت, یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں نام ان کے. میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. The CBI FIR is based on a complaint from Brigadier Vigilance. یہ کوئی بریگیڈیئر صاحب تھے, VK پروہت صاحب, جو ویجیلنس کے بریگیڈیئر ہیں, اس کے انچارج تھے. انہوں نے یہ جو ہے نا یہ کمپلینٹ کی ہے, alleging that on February 28th, یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے, پچھلے مہینے کی بات ہے, چند دن بلکہ پہلے کی بات ہے. An input was received about the alleged involvement of serving personnel in accepting bribes for clearance of review medical exam of temporarily rejected officer candidates at the base hospital in New Delhi. یعنی جن لوگوں کو ریجیکٹ کیا جا رہا تھا ان سے یہ پیسے لے رہے تھے. The complaint stated that Lieutenant Colonel Bhagwan currently on study leave. یہ بھائی جان اسٹڈی لیو پہ گئے ہوئے تھے, لیکن اسٹڈی کچھ اور کر رہے تھے, اپنی اسٹڈی نہیں کر رہے تھے. یہ اسٹڈی یہ کر رہے تھے پیسے کیسے لینے. یہ بھائی صاحب جو ہیں بھگوان صاحب اور نائب صوبیدار کلدیپ سنگھ were involved in seeking, یہ دیکھیں یہ ادھر چلا گیا, یہ جو ہے ہاں, نائب کلدیپ سنگھ were involved in seeking gratification from potential officer candidates at SSB centers. اب یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ سارے کے سارے پیسے لے رہے تھے, اور یہ پھر آگے کہہ رہے ہیں یار انڈین آرمی زیرو ٹالرنس. یہ تو باتیں تو انہوں نے کرنی ہے, لیکن ہو کیا رہا تھا. According to the complaint, نائب صوبیدار کلدیپ سنگھ sought assistance from Lieutenant Colonel Bhagwan for SSB exams in lieu for money. پیسے لے رہے تھے and touted aspiring candidates to him. یہ ان کا یعنی ایک ایجنٹ تھا اور لوگوں کو گھیرتا تھا جو مطلب رہ جاتے تھے, اور ان کو بھیجتا تھا اوپر کرنل صاحب کی طرف. کلدیپ سنگھ also allegedly accepted monetary gratification from Havaldar Pawan Kumar for selection of his son in the service selection board. یہ انہوں نے اپنے بھائی صاحب جو ہیں پیٹی بھائی, انہوں نے بھی نہیں چھڑے. The FIR based on an investigation conducted by the army also cited evidence in the form of financial transactions among the accused and video footage of packages being exchanged. پیسے بھی لے رہے تھے اور گفٹاں دے بھی بھرمار, گفٹاں دے گفٹ جناب. عیاشی دیکھیں آپ. بھگوان is also alleged to have accepted undisclosed amount of cash. کیش بھی لے رہے تھے. For selection of Lieutenant نوجوت کنور. اب یہ جو لیفٹیننٹ نوجوت کنور صاحب ہیں ان کو دیکھیں, ان سے پیسے لے کے تو ان کا بھی وہ کام کروا رہے تھے. یہ آلریڈی لیفٹیننٹ ہے. Lieutenant Colonel Surinder Singh is alleged to have accepted bribe for selection of 10 to 15 candidates. 10 سے 15 candidates کو تو انہوں نے صرف پروموٹ کروایا یا ان کو آگے لے کے گئے. اچھا, میجر بھونیش کمار has been accused of accepting bribes for 10 to 11 candidates for 11 candidates. ٹھیک ہے جی.
while Lieutenant Navjot Singh is alleged to have paid a bribe of 10 lakh rupees. آپ اندازہ لگائیں for his selection to Lieutenant Colonel Bhagwan through نائب صوبیدار کلدیپ سنگھ. نائب صوبیدار کلدیپ صاحب جو تھے وہ ایجنٹ تھے, وہ ان کے ذریعے پیسے دے رہے تھے اور جا رہے تھے کرنل صاحب کے پاس. Lieutenant Colonel Vinay is alleged to have approached Lieutenant Colonel Surinder Singh for selection of some candidates. The names of Lieutenant Colonel Chauhan and Lieutenant Colonel Arora came up during the interrogation of Lieutenant Colonel Surinder Singh. جب یہ سریندر سنگھ کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو انہوں نے 2 نام اور بھی بتا دی. ٹھیک ہے جی. اچھا, the complaint also mentioned 6 more officers including Major Amit Phagna who allegedly assisted rejected candidates in clearing the medical board. یہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے جو میڈیکل بورڈ میں سے لوگوں کو وہ کروا رہے تھے, فارغ کروا رہے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ انہوں نے تو زیادہ تفصیل نہیں دی, لیکن میں باقی چیزوں میں بھی دیکھ رہا تھا اور وہاں پہ بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ جو بھی صورتحال ہے اس میں اب دیکھیں کہ کتنے بڑے لیول کے اوپر لوگ شامل ہیں, کتنے بڑے بڑے لیول کے اوپر پورے کا پورا ایک سسٹم جو ہے وہ بنا ہوا ہے پیرلل. یعنی ایک طرف ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے, دوسری طرف دوسرا سسٹم چل رہا ہے, پیسے لے کے, برائبز لے کے, گفٹس لے کے, اور جناب اپنے اپنے بہنوئی کسی نے آگے رکھا ہوا ہے, کسی نے مسالہ رکھا ہوا ہے. اور وہ ان کے, اور بائی دا وے اس سی بی آئی کی رپورٹ FIR ہے اس میں مسالہ صاحب بھی اور بہنوئی صاحب بھی جو ہیں وہ بھی بک ہو چکے ہوئے ہیں. اب ان کو گرفتار کر لیا گیا, اب ان کے اوپر مقدمے چلیں گے اور پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈین آرمی کا کیا حال ہو گیا, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے چین کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ اس طرح کی پیسے دے کے آفیسر بنیں گے ان کا کیا جذبہ ہوگا, ان کا کیا معاملہ ہوگا, کس طریقے سے ان کے اندر ایک نیشنلسٹک ٹینڈنسیز ہوں گی. وہ تو بیچارے اپنے پیسے پورے کرتے رہیں گے ساری عمر. یعنی دیکھیں 10-10 لاکھ روپیہ جو دے کے آ رہا ہے, پہلے تو وہ اپنے 10 لاکھ پورے کرے گا نا کسی نہ کسی طریقے سے, وہ لڑے گا کیسے جا کے. یہی وجہ تھی جب چائنا کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی تو چائنا نے اڑا کے رکھ دیا تھا, اور ایک ہی 15-20 منٹ کے اندر اندر ان کے بتائیں کتنے بندے مار دی تھی. یاد ہے نا آپ کو, 20-22 لوگ ان کے مارے گئے تھے. تو اس کے بعد پھر وہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کریں کیا. تو اس طرح کی سچویشن میں جب آپ اس طرح کی فوج بنائیں گے اور اندر سے یہ آپ کو جو گھن ہے وہ لگا ہوا ہے اور وہ آپ کو تباہ کر رہا ہے, تو آپ کیا پاکستان کے ساتھ لڑائی کریں گے اور کیا آپ چائنا کے ساتھ لڑائی کریں گے. پاکستان زندہ باد, اور پاکستان کی افواج پائندہ باد. ہمیں اپنی افواج کے اوپر فخر ہے, اور ہماری افواج جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی رضی اس طرح کی افواج کا مقابلہ نہ صرف مقابلہ کریں گی بلکہ ان کے دانت کھٹے کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.